پی ٹی آئی تو ماننے سے انکار کر رہی ہے کہ یہ مقبولیت ہے یا پرفارمنس ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا بائیکاٹ تھا، ہم تو میدان میں تھے ہی نہیں، اس لیے نون لیگ نے میدان مار لیا. کیا ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مریم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ نہیں پتا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے امیدوار کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. اب یہ دو متضاد قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. دس شوز دیئر کنفیوژن کہ ہاؤ مچ دے آر کنفیوز پیپل. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنے کنفیوزڈ ہو چکے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ سال کے 12 موسم ہوتے ہیں یا پاکستان میں 4 موسم ہوتے ہیں. نہیں پتا کہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں کبھی ملتی نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو یہ سارے جغرافیے کا کوئی نہیں معلوم. جہاں تک یہ الیکشن کا ضمنی الیکشن کا ہے، تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ دو بیانیوں کے بیچ میں جنگ تھی. دو ایسی اچھا. قوتیں کہ ایک نیگیٹو فورسز تھی اور ایک پازیٹو فورسز تھی. عمران خان نے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے اگر ہم چلے جائیں 18 کے الیکشن میں جو 25 جولائی کو ہوا تھا، اس سے پہلے انہوں نے کچھ 50 لاکھ گھروں کا اور 1 کروڑ نوکریاں اور مدینے کی ریاست اور نیا پاکستان اور وغیرہ وغیرہ، اور سائیکل پر بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس جانے والی باتیں کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا تھا. وہ 4.25 سال حکومت گزری، لیکن ایک دن بھی کسی گورنر ہاؤس پہ بلڈوزر نہیں پھرا. اس کے پھر بعد ہوا کیا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی، زیرو پرفارمنس تھی، اکانومی ختم ہو چکی تھی، پاکستان کی ٹوٹنے کی اور 3 ٹکڑے ہونے کی باتیں ہو رہی تھی. اور عمران خان خود کہہ رہے تھے کہ یہ ملک اب سری لنکا بن جائے گا، یہ صومالیہ بن جائے گا، یہ دیوالیہ بن جائے گا. ایسے میں پھر ایک وزیر اعظم آتا ہے جس کا نام ہے، جس نے ایک ڈوبتی نیا کو، جیسے ڈوبتا ہوا ٹائٹینک تھا، اس کو بچانے کے لیے پھر آیا وزیر اعظم شہباز، اور اس نے بھور سے اس کشتی کو باہر نکالا. سب سے پہلے انہوں نے ری ڈائریکشن کر دی اپنی اکانومی کی. آج وہ پاکستان، جب عمران خان کہتا تھا کہ میں مودی کو مس کال کرتا ہوں، وہ میری کال مس ہو جاتی ہے، وہ اٹینڈ نہیں کرتا، مجھے جواب نہیں دیتا. پھر امریکی غلامی نامنظور کے نعرے لگائے گئے، اور یہ انہوں نے جیب سے نکالا ایک پریم پتر، اور کہتے ہیں کہ جی مجھے تو امریکہ نے نکال دیا ہے. اس کے بعد پھر اس سے یو ٹرن لے لیا کہ امریکہ میں الیکشن ہونے جانے دیں، اور جب ٹرمپ آئے گا تو ہم باہر آ جائیں گے. وہ چیز بھی ان کی نہیں چلی. تو اب یہ جو 1.5 سال کی حکومت یا کچھ اوپر گزری ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم اپنی اکانومی کی ری ڈائریکشن کر چکے ہیں. پاکستان اب ڈپلومیٹیکلی تنہا نہیں ہے. پاکستان اس وقت آپ کے وزیر اعظم جب سپیچ کے لیے آتے ہیں، امریکی پریزیڈنٹ ان کو دعوت خطاب دیتے ہیں اور ان کا مائک سیٹ کر کے دیتے ہیں. لیکن ان دنیا سب اس کے کو باوجود دیکھ اختیار رہی ولی ہے. صاحب اب ٹرن آؤٹ میں بہت کم رہا ہے، اور اس کا اعتراف خود چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی کیا ہے. پی ٹی آئی کا دیکھیں، یہ کہنا کہ ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے لوگ نکلے ہی نہیں، ٹرن آؤٹ کم رہا، کیا کوئی نہیں. اس دلیل کو مانا جا سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں ٹرن آؤٹ کم رہنے کی وجہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی کسی بھی دلیل کو سچا نہیں مان سکتے، کیونکہ 2013 میں الیکشن ہوا، انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی. 2024 میں الیکشن ہوا، وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. آج وہ الیکشن پورے پاکستان میں ہار گئے ہیں، وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. یہ الیکشن جیت جائیں، واہ جی واہ، بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بڑا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا جی، بڑا اچھا لیکن ماحول ہے. ٹرن آؤٹ کیوں کم رہا؟ میں یہ وجہ یہ جاننے کی ٹرن آؤٹ کوشش کر رہی ہوں. ضمنی الیکشن کی، مریم ذیشان آپ ہسٹری اٹھا لیں. میں خود ضمنی الیکشن جیت چکا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جنرل الیکشن میں جو پولنگ ریشو ہوتی ہے، ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. اس طرح کا ایک مومنٹم پورے ملک میں جو بنا ہوتا ہے اس حساب سے نہیں. لیکن اس ٹرن آؤٹ کو آپ اتنا بھی کم نہیں کہہ سکتے، یہ بھی خاطر خواہ ہے. یہ اس کا اگر آپ کمپیریزن کریں دوسرے الیکشن کے ساتھ تو یہ اتنا ڈفرنس نہیں ہے. ہاں، ایک بات میں آپ کو یہ اچھا، بتا دوں کہ جو N18 لیکن ہری آپ پور کا کریڈٹ لے الیکشن رہے ہے، ہیں اپنی معاشی پالیسیوں کا، وزیر اعظم کو کریڈٹ دے رہے ہیں اس الیکشن کو جیتنے کا. مریم نواز صاحبہ کو ہم نے سنا وہ کارکردگی کو کریڈٹ دے رہی ہیں، لیکن آپ نے بھی ضمنی الیکشن لڑے ہیں اور ہم نے بھی کئی ضمنی الیکشن دیکھے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایسے انتخابات میں تو ایج حکومت وقت کو ہی حاصل رہتا ہے اور وہی یہ الیکشن جیتتی ہے. تو پھر تو اتنی اب بڑی بات نہیں ہونی چاہیے یہ. اگر میں آپ کی بات کو درست مان لوں تو مجھے یہ بتائیے، تو پھر یہاں پر تو N18 ہری پور میں تو حکومت پی ٹی آئی کی تھی. جس گھر سے الیکشن کا کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا، اس میں تو 2 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ تو ڈی سی اپنا بٹھا کر الیکشن لڑتے ہیں، اے سی اپنا بٹھا کر الیکشن، ڈی پی او ان کا اپنا بیٹھا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ کیوں الیکشن ہارتے ہیں؟
ہری پور کا جو الیکشن ہے وہ ہم نے، ہمارا جو ٹیم ممبر ہے، ہمارا کارکن، ہمارا بڑا اچھا ساتھی بابر نواز، ہری پور میں تو ہم نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے. سیم واز دا کیس ان 2021 جب میرا ضمنی الیکشن نوشہرہ میں ہوا تھا. اسی طرح اس وقت ان کی وفاق میں بھی حکومت تھی اور صوبے میں بھی حکومت تھی، اس کے باوجود انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. یہ محلے کی ماسیوں کی طرح رونا دھونا، یہ ان کا یہ پرانا ان کا سٹائل ہے، ان کی عادت ہے. جب یہ الیکشن ہار جاتے ہیں یہ سب رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ حلقے کھول دیں. ہم نے ان کو 4 حلقے کھول کے دیے. انہوں نے کہا ری الیکشن کروائیں. ہم نے ری الیکشن بھی کروا دی اور پھر بھی ہم نے ان سے الیکشن جیتا تھا. یہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے. انہوں نے آج بھی نہیں ماننا، کل بھی نہیں مانیں گے. مطلب اصل میں ان کو لت پڑی ہوئی ہے جنرل فیض حمید کی سپورٹ کی. جنرل فیض لیکن حمید اختیار کی ولی آج ان صاحب، کو کیا آپ بڑی یہ مانتے سپورٹ. ہیں کہ ان انتخابات میں نون لیگ کو جو ہیڈ حاصل تھا اور جو پولیٹیکل سپیس چاہیے ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے کے لیے، کیا پی ٹی آئی کو وہ حاصل تھی؟ بالکل حاصل تھی. مجھے یہ بتائیے کیا کیا مسئلہ تھا. اور آپ چھوڑ دیجئے ساری چیزیں، forget about فیصل آباد، forget about لاہور. مجھے یہ بتائیے ہری پور میں ان کو کیا پرابلم تھی؟ کون سا ڈی سی ان کی مرضی کا نہیں تھا؟ کون سا ڈی پی او ان کی مرضی کا نہیں تھا؟ ڈی او میل، ڈی او فیمیل، ایس ڈی اوز سارے لوگ تو انہوں نے اپنے بٹھائے ہوئے تھے. کوئی بندہ ایسا بشر نہیں تھا، کوئی پوسٹ ایسی نہیں تھی جس پہ ان کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا. ایون دین پھر سی ایم کو جانا پڑا. وہاں پر جلسے میں انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ میرا امیدوار، میری جو کینڈیڈیٹ ہے، اگر وہ ہار گئی، اگر دن ہوا تو تم رات نہیں دیکھو گے، انتظامی افسران سن لو، اور اگر رات ہوئی تو تم دن نہیں دیکھو گے. اتنی تڑیاں لگا کر یہ لوگ آئے ہیں. اس کے باوجود یہ الیکشن ہار جاتے ہیں اور یہ نہیں مانتے نتائج. تو میں پھر آپ کے شو کے توسط سے ان کو کہتا ہوں کہ لے آؤ فارم 45 بھی لے آؤ، 46 بھی لے آؤ، 47 بھی لے آؤ. گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. اس کو چیک کر لیتے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، یہ 8 الیکشن فروری جو کے تھا، الیکشن کی یہ نسبت آج میں آپ میں لوگ میں خاصے میں پر میں میں اعتماد دکھائی دے رہے ہیں، فارم میں 45 کی بات بھی کر رہے ہیں، ایک بات 47 کی بھی. ایک لیکن بات میں یہ ایک جاننا بات چاہتی ہوں حکومت کے اعتماد میں کتنا اضافہ ہوا ہے ان انتخابات کے بعد؟ اس کے بعد کیا اب آپ لوگ رسک لینا چاہیں گے بلدیاتی انتخابات کا جو بارہا ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں پنجاب میں؟ بالکل ہم الیکشن کرائیں گے اور پنجاب میں بھی کرائیں گے. کوشش کریں گے کہ پورے ملک میں ہو، ایک ساتھ ہو. ہم پہلے بھی پورا اعتماد تھے. ہم نے پہلے بھی اپنے زور بازو پر الیکشن لڑے، اپنے زور بازو پر الیکشن جیتے ہیں. یہ بیچارے تو وہی لوگ ہیں کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، امپائر لیکن کی سر، انگلی بلدیاتی بیٹھنے والی ہے. انتخابات کے حوالے سے تو کچھ ہسٹری خراب رہی ہے، ایک کے بعد ایک قانون میں تبدیلی کی گئی، اور اس کے باوجود بلیم گیم ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کے درمیان. آخر یہ کب ہوں گے بلدیاتی انتخابات؟ ہو جائیں گے جب اس کا ٹائم آ جائے گا، وہ ہو جائیں گے. لیکن میں ویسے جو آپ جملہ مجھے نہیں بولنے دے رہی ہے، میں وہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جی جی. ضمنی الیکشن تھے، یہ عمران خان کا جھوٹا بیانیہ اور وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز کی جو پرفارمنس تھی، یہ اس کے بیچ میں جنگ تھی. جو آپ اس کو ان کی آن گراؤنڈ پرفارمنس، مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز کی، اور عمران خان کا محض بیانیہ بھی وہ جو جھوٹا بیانیہ ہے. الحمدللہ ہماری پرفارمنس جیت گئی اور جھوٹے بیانیے ہار گئے. کریں گے جو لوکل باڈیز الیکشن ہے. میں اب بھی کہتا ہوں، میں گراؤنڈ پہ ورک کرنے والا کارکن بندہ ہوں، اینڈ آئی بلیو کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ ہونے چاہیے. اس کے لیے جس طرح ہمارے صوبے میں 2 بار ایک کاپی پیسٹ پروگرام یو کے سے اور وہاں ادھر ادھر سے اٹھا کے لا کے ادھر کاپی پیسٹ کر دیا گیا تھا، ایسے نہیں. میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے ہیں، وہ سب اکٹھے اکراس دا ٹیبل، اور اس کے لیے وہ ایک طریقہ کار بنائے کہ کتنا اچھا مضبوط نظام بنو، مربوط نظام، اور تو یہ ان کو طریقہ پھر کار کس نے بنانا ہے وائٹلائز اختیار ولی کریں. صاحب؟ آپ لوگوں یہ کی پولیٹیکل حکومت ہے، پلان آپ یہ دے رہے ہیں، تو پولیٹیکل پھر پارٹیز پھر کریں گے، تاخیر کیوں ہو پولیٹیکل رہی ہے؟ پارٹیز کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کریں گے. یہ مطلب میں آپ کے پروگرام میں فور دی فرسٹ ٹائم یہ آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ لوکل باڈیز کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکراس دا ٹیبل بیٹھنا چاہیے، راؤنڈ دا ٹیبل بیٹھیں، ڈیسائیڈ کریں، ڈسکس کریں کہ کس طرح نظام ہو تاکہ وہ کسی کا محتاج بھی نہ ہو. دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں جہاں پر بلدیاتی نظام مضبوط ہوتا ہے، وہاں پر سیاسی جماعتیں اور جمہوری نظام وہ بھی ساتھ مضبوط ہوتی ہیں. تو آئی بلیو
کہ ہونا چاہیے. ابھی یہاں پر یہ 4 سال پورے ہونے کو ہیں اور خیبر پختونخوا کے وہ ناظمین جو تحصیل کے الیکشن جیت چکے ہیں، وہ لوگ جو یونین ناظم کے الیکشن جیت چکے ہیں، ایک پائی کا فنڈ ان کو جاری نہیں کیا گیا.